یعنی بہت سی دعائیں جو ہم دنیا کے لیے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا روزگار لگ جائے، ہماری دولت میں اضافہ ہو جائے، اس میں ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی چیز دے دیں جو آپ نے مانگی ہے، اس لیے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کو دیں گے تو اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، کوئی اور چیز دے دیتے ہیں، اس سے اچھی چیز دے دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی مانگتا ہے کہ مجھے میری دولت میں اضافہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کی دولت میں اضافہ ہوگا تو پتہ نہیں یہ کس وادی میں جا کے گرے گا، لہذا وہ نہیں دیتے اس کو، لیکن دعا کا ثواب اس کو دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات دنیا کے بارے میں اگر یہ ہو کہ بھئی یا اللہ میاں مجھے محسن فرض کرو کہ بیمار ہے تو شفا مل جائے، تو بیماری کے اندر بعض اوقات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کا بیمار رہنا ہی اس کے حق میں زیادہ فائدہ مند ہے، تو وہ بعینی وہ چیز نہیں دیتے لیکن اس سے اچھی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے دنیاوی چیزوں کے بارے میں۔ لیکن اگر کوئی ہدایت مانگے سچے دل سے، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے، یا اللہ میری اولاد کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے، تو یہ دعا رد نہیں ہوتی، اور یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے بشرطے کہ مانگنے والا ہو، سچے دل سے مانگے، خشوع کے ساتھ مانگے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے انداز میں مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا رد نہیں فرماتی۔ بلکہ میرے شیخ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اللہ میاں سے جب کوئی مانگو تو مچل کر مانگا کرو، یعنی اپنے اللہ میاں سے باتیں کیا کرو، کہہ دیا کرو یا اللہ یا تو مجھے ہدایت دے دیجئے ورنہ آخرت میں مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا، یا تو مجھے ہدایت دے دیجئے، گناہوں سے بچا لیجئے، اپنی نافرمانیوں سے بچا لیجئے، یا پھر آخرت میں میری گرفت نہ فرمائیے۔ تو بندہ جب اس طرح مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے، ہدایت ملتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں پر آپ کے لیے ایک عذر ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو آپ سے مانگا تھا اور کہا تھا کہ مجھے ہدایت دے دیجیے، میرے گناہ چھڑوا دیجیے مثلا۔ تو آدمی اپنی سی کوشش کرے اور باقی کام کے لیے دعا کرے، صرف دعا بھی کافی نہیں ہوتی، اپنی سی کوشش بھی ضروری ہے۔ جیسے میں نے وہ یہ مثال دی تھی تو میں نے ساتھ میں اس کو کتاب بھی دی تھی، ایسا نہیں کہ صرف دعا ہی پر اکتفا کرے، بلکہ تھوڑا سا طلب اس کے اندر پیدا ہو کہ طلب بھی ہو، طلب ہو اور اس طلب کے لیے کوئی عملی اقدام اپنا سا کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مثنوی والے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھو کہ ان کو جب زلیخا نے ورغلایا، گناہ کے اوپر آمادہ کرنے کی کوشش کی، تو قرآن کریم میں ہے کہ اس سے پہلے اس نے سارے دروازوں پر تالے ڈال دیے تھے، غلقت الابواب، سارے دروازوں پر تالے ڈال دیے تھے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکایا، ورغلایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ سامنے دروازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، نکلنے کا راستہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ دروازے تک چلا جاؤں، بھاگ گئے، تو بھاگ گئے، دروازے تک پہنچ گئے، اور وہاں جا کے مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہاں تک پہنچنا تو میرا کام تھا، آگے دروازے سے باہر نکالنا اور اس گناہ سے مجھے بچانا آپ کا کام ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ دروازے کے تالے ٹوٹ گئے اور داخل۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار می باید دوید، اگرچہ تمہیں اس دنیا کے اندر تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، گناہوں سے بچنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا ماحول ایسا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آیا، لیکن خیرہ یوسف وار می باید دوید، جس طرح یوسف علیہ السلام دروازے اپنے حد تک جتنا کر سکتے تھے اس کے لیے دروازے تک دوڑ گئے، اس طرح تم بھی دوڑ جاؤ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ رد نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے معمولات میں، روزمرہ کے معمولات میں یہ بات شامل کریں کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بھی اور اپنی اولاد کی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی ہدایت کی دعا فرمائیں۔ اللہ یا اللہ اپنے رحمت سے ہم
ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کریں، اپنی طرف سے کوشش بھی کر رہے ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے اس کوشش کو کامیاب بنا دیجئے اور ہمارے دلوں کو پھیر دیجئے۔ قرآن کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا تلقین فرمائی، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے وہ ذات جو دلوں کو پھیرنے والی ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے طاعت کی طرف پھیر دیجئے، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے۔ یہ دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی۔ تو یہ دعا ہر روز بندہ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، انشاءاللہ رد نہیں ہوگی، انشاءاللہ ضرور کامیاب